ستائش قابل تعریف ہے۔ شمائل ندوی جس انداز میں انہوں نے اللہ کے وجود کو ثابت کیا، یہ سارے مذاہب کا مسئلہ ہے، یہ صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، جتنے بھی ریلیجنس ہیں، سارے ڈیوائن ریلیجنس، وہ سب اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ گاڈ ہے اور وہی پورے نظام کائنات کو چلاتا ہے۔ تو انہوں نے جس انداز میں ڈیبیٹ کی، اور ایک ایسے شخص کو جو ملحد ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہاں، جاوید اختر صاحب سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ ہمارا آدمی ہے اور ہمارا ہی نمائندہ ہے۔ ہاں، غلط سوچ ہو گئی اور صحیح راستہ نہیں پا پائے، ہم ان کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں، ایشور ان کو سیدھا راستہ دکھائے اور وہ حق کی طرف آئیں۔ ڈیبیٹ جو ہوئی اس سے کم ایک بات کلیئر ہوئی کہ گاڈ کا وجود پر حق ہے، اور یہ سارے مذاہب اس کو مانتے ہیں کہ اس قصبے میں موجود ہوں جو بھارت کی آزادی میں ڈاکٹر مختار احمد انصاری کی پیدائش کی جگہ ہے، اور یہاں پہ اور جتنا جس کو آزادی دلانے میں علماء کرام کا حصہ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آج میری یہ ملاقات ہو رہی ہے ایک عظیم شخصیت مولانا توحید عالم ندوی صاحب، اور آپ استاد محترم ہیں، کس کے جو جاوید صاحب کو گزشتہ کچھ دنوں پہلے جن صاحب نے انہیں یہ بتا دیا کہ اسلام ہی سب سے دنیا کا مذہب ایسا ہے اس کے دائرے میں آنے سے ہی پوری دنیا کو نجات مل سکتی ہے، آپ ان سے میری بات ہو رہی ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے شاگرد نے جس طرح سے ڈیبیٹ میں حصہ لے کر کے پورے دنیا کے پٹن پہ رکھا، کیسا محسوس ہوا آپ کو؟ دیکھیے، ڈیبیٹ اور ڈسکشن کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے، اور ہر ٹاپک پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، لیکن ڈیبیٹ بہت ہی سنجیدہ ہو، اچھے ماحول میں ہو، اور اس کو ہار جیت کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ یہ چیز بہت سمجھنے کی ہے۔ عام طور پر لوگ ڈیبیٹ کے ذریعے سے کسی کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کا جشن مناتے ہیں۔ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہاں، ڈیبیٹ کا اگر مقصد یہ ہو کہ حق اور صحیح بات اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کی جائے، تو پھر یہ ڈیبیٹ قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے۔ شمائل ندوی جس انداز میں انہوں نے اللہ کے وجود کو ثابت کیا، یہ سارے مذاہب کا مسئلہ ہے، یہ صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، جتنے بھی ریلیجنس ہیں، سارے ڈیوائن ریلیجنس، وہ سب اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ گاڈ ہے اور وہی پورے نظام کائنات کو چلاتا ہے۔ تو انہوں نے جس انداز میں ڈیبیٹ کی، اور ایک ایسے شخص کو جو ملحد ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہاں، جاوید اختر صاحب سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ ہمارا آدمی ہے اور ہمارا ہی نمائندہ ہے۔ ہاں، غلط سوچ ہو گئی اور صحیح راستہ نہیں پا پائے، ہم ان کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں، ایشور ان کو سیدھا راستہ دکھائے اور وہ حق کی طرف آئیں۔ ڈیبیٹ جو ہوئی اس سے کم ایک بات کلیئر ہوئی کہ گاڈ کا وجود پر حق ہے، اور یہ سارے مذاہب اس کو مانتے ہیں۔ تو کیا سارے مذاہب کی جیت ہو گئی؟ جی بالکل، مذہب کی جیت ہے اور مذہب کے نہ ماننے والوں کی ہار ہے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ مذہب کا کوئی وجود نہیں ہے، مذہب کوئی چیز نہیں ہے، گاڈ کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز ایسی ہی ہو رہی ہے، تو یہ تو خیر کامن سینس بھی اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں دکھائی جا سکتی ہے جس کے پیچھے کسی چیز کا وجود نہ ہو۔ تو لیکن یہ بات ایویڈنسز کی بیس پر اور ریزن جو ریشنل جو آرگومنٹس ہیں اس کی بنیاد پر یہ بات سامنے آئی، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور کیونکہ ریشنلزم کا دور ہے، عام طور پر لوگ عقلی جواب ہی بہتر سمجھتے ہیں، تو جس انداز میں ڈیبیٹ ہوئی، اچھے ماحول میں ہوئی، یہ خوشی کی بات ہے۔ تو اس کے ذریعے سے گاڈ کا وجود بھی اور گاڈ کو ماننا بھی دل سے، گویا کہ ہر شخص کی ذمہ داری۔ میں اسے جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو دیش کے حالات ہیں، ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، مسلمانوں کا جو کردار ہے وہ بہرحال قابل تشویش ہے۔ اگر وہ انتم سندیشتا کا سچا کردار پورے ملک میں پیش کر رہے ہوتے، تو آج جو ہمارے برادران وطن ہیں ان کے دماغوں میں جو کنفیوژنس ہیں، جو ڈاؤٹس ہیں، جو مس انڈرسٹینڈنگس ہے، وہ نہ ہوتی،
وہ بھی سمجھ جاتے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ پوری مانوتا کے آخری سندیشتہ ہیں، وہ صرف مسلمانوں کے ہی نبی نہیں ہیں۔ لیکن یہ ہماری کوتاہی ہے کہ نہ ہم نے اپنی باتوں سے یہ پیغام پہنچایا اور نہ اپنے کردار اور کریکٹر سے ہم نے یہ پیغام پہنچایا، تو ہم تو اس میں اپنی ہی کوتاہی مانتے ہیں۔ جیسا کہ پتہ چلتا ہے تاریخ کے پڑھنے کے بعد، یہ خواجہ غریب نواز کے آنے کے بعد اسلام کا بہت بڑا یہاں تبلیغ ہوا، لیکن اب کیا اس ڈھنگ سے جو خانقاہ ہے اس نے کام نہیں کیا ہے؟ دیکھیے، خانقاہوں کا ایک دور رہا ہے، ان کی ایک تاریخ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے ہمارے صوفیاء اکرام نے جو محبت کا، پریم کا، بھائی چارے کا جو انہوں نے اپنے کردار سے ایک پیغام دیا تھا، اس کی وجہ سے ایک رخ تبدیل ہوا تھا، ایک اچھا ماحول بنا تھا، ایک پریم و محبت کی فضا قائم ہوئی تھی۔ لیکن بعد کے مسلمانوں نے اس کردار کو باقی نہیں رکھا، یہ بڑا ظلم ہوا مسلمانوں کی طرف سے۔ تو مسلمانوں کو پھر سے اس کردار کو واپس لانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے صوفیاء اکرام، چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا اور بھی بہت سے ہیں، خواجہ عبدالحق رضوی رحمۃ اللہ علیہ، میں کہاں تک ان کا نام لوں گا، بہت سے نام ہیں اس سرزمین ہند پر جو ایشور کے سچے اور بہت ہی نیک اور بہت ہی پوتر روحیں تھیں، جنہوں نے انسانیت کا پیغام اچھے انداز میں پہنچایا، اور اس کی وجہ سے لوگ بڑی محبتوں کے ساتھ رہتے تھے، ایک ماں کی اولاد کی طرح رہتے تھے۔ بعد میں کیونکہ مسلمانوں نے اپنا یہ کردار ادا نہیں کیا، تو جو نفرت کے پجاری تھے انہیں موقع مل گیا، اور پھر نفرت کی آگ، نفرت کے شعلے بھڑکائے گئے۔ تو یہ ایک درخواست ہے سب سے، اپنے بھائیوں سے خاص کر کے، اور برادران وطن سے بھی، سارے مذاہب کے ماننے والوں سے بھی، کہ ہم جب تک کہ آپس میں ایک محبت کے ساتھ، پریم کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، امن و شانتی کے ساتھ نہیں رہیں گے، تب تک کبھی بھی ہم اپنے ملک کو ترقی کی طرف نہیں لے جا سکتے ہیں، تب تک کبھی بھی ملک امن و شانتی کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے۔ سب سے بڑی انسان کی ضرورت امن و شانتی ہے۔ اگر امن ہی ہم نے ختم کر دیا، ہر آدمی اپنی جگہ پر بے چین ہے، ہر آدمی اپنی جگہ پر پریشان ہے، تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ اس وجہ سے مسلمانوں کی تو سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار پیش کریں، اپنا کریکٹر پیش کریں، اپنے اخلاق پیش کریں، اور خاص کر انہیں جو ان کے نبی سے، اور پھر اس کے بعد صحابہ اکرام سے، پھر اولیاء اللہ سے، پھر صوفیاء اکرام سے جو ہمیں دولت ملی ہے، ہم اس کو سب کو تقسیم کریں، یہ ہماری ذمہ داری۔ دیکھا آپ نے، ہماری وشیش ملاقات ابھی ہو رہی تھی، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ G72 نیوز کے جو جاننے اور دیکھتے ہیں، آج ایک بہت بڑا میسیج جا رہا ہے پوری بھارت کے لوگوں کو کہ ہمارا کردار، ہمیں اپنے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول پہ اگر چلتے ہیں تو یقیناً خود ترقی کریں گے، دیش ترقی کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ استاد ہیں مولانا اسماعیل صاحب کے، تو انہوں نے جس ڈھنگ سے پیش کیا ہے، آپ نے بھی بتایا کہ پورے دنیا کے مذاہب کا آپ نے جیت دلائی ہے، یعنی بتایا ہے انہوں نے کہ گاڈ ہے، ایشور ہے، اللہ ہے، ہمیں اس اللہ اور ایشور پہ یقین کرنا چاہیے، تبھی دنیا اور دیش ترقی کر سکتی ہے، اور پوری دنیا میں امن ہو سکتا ہے۔ G72 نیوز کے لیے جاوید بن علی کی وشیش ملاقات۔